جگہ شرط یہ ہے کہ پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، یعنی وہ جگہ ظاہری طور پر پاک ہو۔ اور اگر کسی کو پتہ بھی ہو کہ اس جگہ پر تو پیشاب پخانہ ہوتا رہا یا یہاں پر گوبر جمع ہوتا رہا، بعد میں جو ہے نا اس جگہ کو صاف کر لیا گیا، صاف کرنے کے بعد وہ بالکل خشک ہو گئی، تو سورج کی روشنی پڑنے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے جوتے کے ساتھ گندگی نیچے لگ جائے تو دلک رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، جوتے کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لگڑنے سے بالکل رگڑ گیا تو وہ جوتا نیچے سے پاک ہو گیا۔ اس طرح سے وہ جگہ جس مقام کے اوپر نجاست کا ڈھیر تھا، پتہ تھا کہ یہاں لوگ پیشاب پخانہ کرتے تھے، لیکن وقت آیا کہ وہ صاف کر دی گئی، بالکل اس پر سورج کی روشنی پڑتے پڑتے نجاست کا کوئی نشان نہ رہا، تو اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وہاں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ پتہ ہے نا کہ یہ جگہ ناپاک تھی، تو اس جگہ پر تیمم کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ تیمم جو ہے وہ کب ضرورت ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے، لیکن اس جگہ پر جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جگہ کا پاک ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، جگہ پاک ہو۔ اور اس کے بعد ہے ستر عورت ہونا۔ عورت، مرد کی عورت کیا ہے؟ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ عورت کو عورت اس وجہ سے کہتے ہیں، اور ہماری عورتیں جو ہے وہ بے پرد ہو گئی ہیں۔ عورت کا معنی ہے چھپنا۔ عورت کو عورت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو چھپنا ہے، اور آج کل تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ مرد بہت سے ملیں گے آپ کو، سر پر پگڑی ہوگی، سر پر ٹوپی ہوگی، سر ننگا نہیں ہوگا، بٹن آخر تک لگائے ہوں گے، اور خواتین بہت سی ایسے کہ ان کا دوپٹہ ہی نہیں ہے، گلے میں ہے، وہ سر جو ہے اس ننگا۔ آخرت کے دن ان کو جو ہے جہنم کے اندر جو ہے بالوں کے بل لٹکایا جائے گا، سزا ملے گی۔ اور یہ ترتیب ہم نے کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن میرے خلاف مقدمہ کرے، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ 3 لوگوں کے خلاف مقدمہ کرے گی، باپ کے خلاف، بھائی کے خلاف، شوہر کے خلاف، اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ تو لہٰذا یہ امر ہمارے حصے میں آتا ہے۔ وہ باپ کے لیے کہے گی اس نے مجھے یہ تربیت نہیں دی تھی، بھائی کے لیے کہے گی یہ میرا بھائی تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، شوہر کے لیے کہے گی اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ تو ان کی وجہ سے کیا ہم چاہتے ہیں کہ جہنم میں چلے جائیں؟ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ہم اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں دین، تو یہ اپنے گھر کے اندر بھی آسان طریقے سے، کو پیٹ مار سے نہیں، آسان طریقے سے اس کو نافذ کیا جائے۔ گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، عورت، مرد کی عورت کیا ہے؟ وہ حصہ مقام جس کو چھپانا ہے، نماز کے لیے جائز ہے، تو وہ ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے، ناف سے لے کر، ناف اس میں داخل ہے، ناف کے اوپر، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنے جو ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ چڈی وڈی پہن کر ایسے وہ یہاں تک گھٹنوں کے نیچے تک نماز پڑھنے آ گیا، نماز ہو جاتی ہے لیکن آسان طریقہ نہیں ہے۔ جس سے نماز ہو جاتی ہے وہ مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف چھپی ہو اس میں، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کی عورت ہے، اس کو چھپانا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ اور اگر بندے نے وہ باندھے ہوئے نا وہ تہبند، اب تہبند سے نیچے تو خلا ہوتی ہے نا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس گھٹنے تک وہ تہبند ہو، گھٹنوں کے نیچے تک وہ تہبند ہو، تو یہ مرد کی عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ ستر عورت، عورت کی عورت یہ ہے کہ عورت جو حرہ عورت ہے، حرہ آزاد عورت، آزاد، اور آج کل تو لونڈیاں رہی نہیں، لیکن حرہ عورت کا یہ ہے کہ وہ مکمل عورت ہے، سوائے چہرے کے، اپنے 2 ہاتھوں کے پہنچوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک یہ سامنے رکھ سکتی ہے۔ لیکن آج کا پرفتن دور یہ ہے، آج کے پرفتن دور کے اندر عورت کو اپنا چہرہ بھی چھپانا چاہیے، لیکن عورت کی عورت جو ہے وہ پورا جسم ہے۔ یہ باریک دوپٹے پہن کر نماز پڑھنا، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، بالکل جس سے بال وغیرہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عورت کی عورت ہے کہ مکمل بدن اس کا عورت ہے، سوائے چہرے کے اور دونوں ہاتھوں کے پہنچوں تک اور دونوں پاؤں جو ٹخنوں تک۔ تو اس طرح سے یہ مرد اور عورت کی عورت ہے نماز کے اندر، جن کا چھپنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے ختم ہو گیا ٹائم،
تو انشاءاللہ اسی پر جو ہے نا اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. ہمارا یہ موضوع جو ہے انشاءاللہ مکمل نماز کا مکمل طریقہ پریکٹیکل طور پر ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.